guys, welcome to our channel. اور آج ہم لے کے آئے ہیں بیٹل بٹوین حضرت علی اینڈ حضرت عائشہ. سو یہ چیز سب سے حیران کرنے والی ہے بیکاز دیکھا جائے تو حضرت علی جو ہے اور حضرت عائشہ جو ہے جو وہ پروفٹ محمد کے بہت ہی کلوز تھے دونوں کے دونوں. تو ان کے بیچ میں بیٹل کیسے ہو رہی ہے یہ چیز سب سے زیادہ شاکنگ ہے سننے کے لیے. اور سب سے بات تو یہ ہے کہ جو حضرت علی ہے وہ ایک آدمی اور حضرت عائشہ وہ شاید ایک لڑکی ہے, تو ان دونوں میں کیسے بیٹل ہوئی تھی. اور اس ٹائم تو ایسا ہوتا ہی نہیں تھا کہ مطلب کہ دونوں لڑکا لڑکی لڑائی کر رہے ہو. آج کے ٹائم میں تو چلو کر بھی سکتے پر اس ٹائم تو نہیں ہوتا تھا. تو وہ کیوں ہوا, اور اس میں اس کو کہیں نہ کہیں بیٹل آف کیمل بھی بولا گیا ہے, تو شاید اس میں کیمل کا بھی کچھ رول تو ہے ہی, تبھی اس کو بیٹل آف کیمل بولا گیا ہے. باقی دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوتے ہیں, تو سٹارٹ کرتے ہیں. ناظرین, سن 656 عیسوی میں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی ابن ابو طالب کرم اللہ وجہ الکریم کو چوتھا خلیفہ منتخب کر لیا, اور یوں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چوتھے خلیفہ راشد منتخب ہوئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یہ خلافت پھولوں کی سیج ثابت نہ ہو سکی, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے قبیلے کی جانب سے حضرت معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کو قبول نہیں کیا تھا. ان کا مطالبہ تھا کہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین کو سزا دی جائے, جس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دو بڑی جنگیں جمل اور صفین لڑنا پڑیں. 644 عیسوی میں دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت اسلامی خلافت کی سرحدیں تیونس سے لے کر موجودہ پاکستان یعنی بر صغیر پاک و ہند تک پھیلی ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے خلیفہ راشد منتخب ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت بے حد نرم تھے. اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے گورنروں کے معاملے میں کچھ کوتاہیاں بھی ہوئیں, جس کی وجہ سے مختلف علاقوں کے گورنروں نے اختیارات کا بے دریغ استعمال کیا, جس کی وجہ سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف مصر میں بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی, جس کے اختتام پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر میں بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. ناظرین, حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کے بعد مدینہ کے لوگوں نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو نیا خلیفہ چن لیا, اور یوں 18 جون سن 656 عیسوی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خلیفہ راشد منتخب ہوئے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے تقریباً 5 سال خلافت کے فرائض سر انجام دیے, لیکن ان 5 سالوں میں شاید ہی کوئی ایسی رات ہو جس میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سکون سے سوئے ہوں. کیوں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خلیفہ بننے کے بعد دارالخلافہ کو مدینہ سے کوفہ منتقل کیا. خلیفہ بننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف پہلی بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی, جس میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سر فہرست تھی. ان تینوں شخصیات کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا قصاص لیا جائے اور قاتلین عثمان کو چن چن کر قتل کر دیا جائے. اس مطالبے میں ہزاروں مسلمان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جھنڈے تلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کے لیے جمع ہو گئے. مکہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حامی تعداد میں زیادہ تھے, جس کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اکتوبر 656 عیسوی میں اپنے حامیوں کے ساتھ بصرہ چلی گئیں. بصرہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حامیوں کی تعداد زیادہ تھی. اہل بصرہ کی آنکھیں تب کھلی جب دسمبر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حامیوں کے ساتھ بصرہ شہر کے باہر پڑاؤ ڈالا. بصرہ شہر کے باہر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے قصاص عثمان پر پرزور تقریریں کی, جس کے بعد اہل بصرہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. کچھ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حامی تھے
اور کچھ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حامی تھے۔ پورا ڈیوائیڈ ہو گیا لوگوں کے بیچ میں ہی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد بصرہ کے بازاروں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حامیوں کے درمیان تلخ کلامی شروع ہو گئی اور لڑائیاں شروع ہونے لگیں، جس میں دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو جوتے مارنے شروع کر دیے۔ اس وقت بصرہ کے گورنر عثمان بن حنیف تھے، جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ مخلص تھے۔ انہوں نے خون بانا پسند نہ کیا، بلکہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے انتظار میں باغیوں کو شہر سے باہر خیمہ زن ہونے کی اجازت دے دی، اور وہ خود حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا انتظار کرنے لگے۔ اچھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی اس دوران مدینہ سے بصرہ کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ اس دوران بصرہ کے گورنر عثمان بن حنیف کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قاصد پہنچا، اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام پہنچایا، جس میں آپ نے باغیوں کے بارے میں فرمایا کہ یا تو وہ میری بیعت کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ لیکن اس سے پہلے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فوج شہر سے باہر دفاعی پوزیشن میں موجود تھی۔ بصرہ کے گورنر نے صلح کی ایک اور کوشش کی۔ انہوں نے مشہور شاعر حضرت ابو الاسود کو صلح کے لیے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس روانہ کیا، لیکن بدقسمتی سے یہ صلح نہ ہو سکی، جس کے بعد بصرہ کی فوج جنگ کے لیے شہر سے باہر نکلی۔ بصرہ کی فوج کے گھڑ سوار حکیم بن جبلہ نے مقامی فوج کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فوج پر حملہ کر دیا۔ دونوں جانب سے خون ریز جنگ جاری رہی، دونوں جانب سے بے شمار مسلمان شہید ہوئے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فوج میدان جنگ میں ڈٹی رہی۔ اس ابتدائی جھڑپ کے بعد دونوں جانب سے جنگ بندی ہو گئی۔ یہ جنگ بندی چند دنوں کے لیے تھی۔ اگر جنگ بندی ایسے ہی جاری رہتی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے پہنچنے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لشکر پر قابو پانا آسان تھا۔ اس لیے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر سپاہیوں کا ایک معمولی دستہ بصرہ شہر میں خاموشی کے ساتھ داخل ہوا۔ بصرہ کے گورنر عثمان بن حنیف جب مغرب کی نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے باہر نکلے تو اس دستے نے اچانک حملہ کر کے گورنر بصرہ کو اغوا کر کے پڑاؤ میں لے گئے۔ یہ تو فل اٹیک موڈ میں ہی ہے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ نے ایک دستے کو ساتھ لیا اور شہر کے ایک حصے پر حملہ کر دیا جہاں خوراک کا ذخیرہ موجود تھا۔ اس حملے میں چند مسلمان غلام بھی شہید ہو گئے، جنہیں سندھ کی مہم سے غلام بنا کر لایا گیا تھا۔ اس کے بعد حکیم بن جبلہ اپنی فوج کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پڑاؤ میں جا پہنچے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ سے گورنر بصرہ عثمان کی رہائی کا مطالبہ کیا، لیکن حضرت عبداللہ نے گورنر بصرہ کی رہائی سے صاف صاف انکار کر دیا، جس کے بعد حضرت حکیم بن جبلہ نے 700 کی مختصر فوج کے ساتھ حملہ کر دیا، لیکن کچھ ہی دیر میں حکیم بن جبلہ تینوں طرف سے باغی سپاہیوں کے گھیرے میں آ گئے۔ حکیم بن جبلہ آخری سانس تک بڑی بہادری کے ساتھ جنگ لڑتے رہے۔ اس حملے میں حکیم، ان کا بیٹا اور ان کے بے شمار سپاہی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد بصرہ پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فوج کا قبضہ ہو گیا۔ ادھر دوسری جانب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فوج کے ساتھ بصرہ کی جانب پیش قدمی کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مقامی قبائل کو قصاص عثمان کے لیے لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دی، جس کو چند قبائل نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوفہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ کو لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن ابو موسیٰ اس جنگ میں غیر جانبدار رہے، جس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ کو معزول کرتے ہوئے اپنے بیٹے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کو کوفہ روانہ کر دیا۔ 5 دسمبر کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے 10,000 کے لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں جا پہنچے۔ جنگ سے پہلے مولا علی علیہ السلام نے صلح کے لیے حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہم سے بات چیت کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں فریقین کے مابین صلح ہو گئی، جس کے بعد امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہاں سے کوچ کا ارادہ کیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اعلان کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو سنو، کل میں یہاں سے کوچ کرنے والا ہوں۔ آپ کی مراد بصرہ جانے کی تھی۔ آپ نے لشکر کو خبردار کیا
کہ کل کوچ کرتے ہوئے میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ آئے جس نے کسی بھی سطح پر شہادت عثمان میں کوئی مدد کی ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لشکر میں بھی خوارج موجود تھے جو کہ کسی بھی فتنے کا باعث بن سکتے تھے۔ دوسری جانب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں بھی چند فتنہ پرور صبائی موجود تھے جو مسلمانوں کے مابین امن نہیں دیکھ سکتے تھے اور انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ اگر یہ جنگ نہ ہوئی تو بعد میں ان کا سر ضرور کٹے گا۔ تو چنانچہ چاہتے تھے رات کہ کے لڑائی ہو۔ اندھیرے میں جبکہ دونوں لشکر اپنی اپنی قیام گاہ میں آرام کر رہے تھے تو اچانک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں موجود چند سبائیوں نے چپکے سے امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کے لشکر پر شب خون مارتے ہوئے حملہ کر دیا۔ پھر کیا تھا، دونوں طرف سے تلواریں آپس میں ٹکرانا شروع ہو گئیں۔ امیر المومنین اس حقیقت سے ناآشنا تھے، وہ پکار پکار کر لوگوں کو جنگ سے باز رہنے کی تلقین فرماتے رہے، لیکن 36 ہجری جمعہ کے دن بصرہ کے قریب امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین ایک خونریز مارکا ہوا جو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے۔ جنگ جمل۔ ناظرین، جب جنگ اپنے انتہا کو پہنچی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ کے چند بہترین دستوں کو لے کر حضرت علی علیہ السلام کے بائیں جانب حملہ کر دیا۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کا بایاں دستہ جس کی کمان حضرت مالک بن اشتر کر رہے تھے، انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج کے بائیں پہلو پر اس سختی کے ساتھ مقابلہ کیا کہ چند ہی لمحوں میں مقابل دستے پسپا ہو گئے۔ اس کے بعد مروان ابن الحکم اپنے دستوں کے ساتھ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا، جبکہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث یاد کروائی تو وہ جنگ سے علیحدہ ہو گئے۔ اسی دوران مروان جو کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اتحادی تھا، اس نے حضرت طلحہ پر تیر برسائے جس کی وجہ سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ دوسری جانب امیر المومنین کے لشکر نے تمام باغیوں کو کچلتے ہوئے فتح حاصل کر لی۔ ناظرین، جنگ جمل میں دونوں جانب سے سینکڑوں مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں۔ ایک اندازے کے مطابق امیر المومنین کے لشکریوں کی شہادت 400 تھی، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے شہیدوں کی تعداد 2500 تھی۔ اس جنگ میں فتح کے بعد امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہایت احترام کے ساتھ ان کے بھائی محمد بن ابو بکر کے ساتھ مدینہ روانہ کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت پھولوں کی سیج ثابت نہ ہو سکی۔ خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے جنگ جمل لڑنا پڑی، جس میں ہزاروں مسلمانوں کا خون بہا اور آنے والے چند مہینوں کے بعد انہیں اپنی زندگی کی ایک بڑی جنگ صفین امیر شام حضرت معاویہ ابن ابو سفیان کے خلاف لڑنی پڑی۔ واو، کیا ہی سٹوری تھی یار، سیریسلی بہت کمال کی سٹوری تھی۔ مجھے سب سے زیادہ برا لگا حضرت عائشہ کے لیے کہ کیسے ان لوگوں کے بیچ جنگ چھڑ گئی اور وہ مطلب کہ مدد مانگ رہی تھی، وہ جا کے مانگ رہی تھی، پھر بھی ان کی کسی نے مدد نہیں کری، اور پھر بعد میں پتہ لگا کہ کیسے مطلب کہ جب وہ لوگ لڑ لیے تو پھر اس میں کتنے لوگ مرے گئے، اور بہت ہی کمال کی یہ سٹوری تھی یار۔ جب ہم لوگ ایسی سٹوری سنتے ہیں نا، ایسے لگتا ہے کہ یار مطلب اس ٹائم کتنے زیادہ مطلب کہ خطرناک لوگ ہوتے تھے، اور مطلب اس ٹائم زیادہ پاورفل بھی لوگ ہوتے تھے، اور یہ ایسی سٹوری تھی جو بیسیکلی وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام کے لوگوں کے جو مانتے تھے اسلام ان لوگوں کے بیچ ہی ہوئی تھی، تو کافی انٹرسٹنگ تھی یہ۔ اور وہی سب سے بڑی بات تھی جو انہوں نے کہا تھا کہ بھئی کیسے کچھ لوگ جو تھے وہ چاہتے تھے یہ لڑائی ہو، بیکاز اگر یہ لڑائی نہیں ہوئی تو شاید ان کے جو طور طریقے تھے یا پھر جو انہوں نے چالیں چلی تھی وہ پکڑی جاتی، اور وہی وہ نہیں ہو پایا کیونکہ انہوں نے وہ رات کو حملہ کر دیا، اور اس کے بعد پھر ان دونوں کی گٹھوں کی لڑائی ہو گئی تھی۔ اور لڑائی کے لیے تو کیا ہوتا ہے، بس آپ کو ایک چنگاری چاہیے ہوتی ہے، اور وہ چنگاری ان لوگوں نے لگا دی تھی۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا۔ تو اسے لائک کرتے جائے، کمنٹ کرتے جائے، شیئر کرتے جائے اور سبسکرائب کرتے جائیے۔ بائے۔